السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم پارہ 25 سٹارٹ کریں گے اور سورہ حامیم سجدہ کا رکوع نمبر 6 کا کچھ حصہ آج کے سبق میں ہم تلاوت کریں گے، تاکہ پارہ وائز بھی اور سورت وائز بھی ہماری پلے لسٹیں بن جائیں جیسے ہم نے پہلے بنائی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مکمل قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں جتنے بھی قاعدے ہیں ان کو معلومات حاصل کر کے سیکھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 47 سے پارہ 25 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ۔ لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اور آ کے اوپر زبر ہے تو را کو پیش پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال مشدد ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو قلقلہ کبرا کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ وقف کی حالت میں گولتا کو ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ہا کی کھڑی زیر کو ساکن کر دیں گے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے تو واو لین، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ، اس کو لمبا کر کے ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف پر حمزہ ہے تو یا لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا مدہ کو ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یا لین کو لمبا نہیں کریں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل کو 2 سے 3 الف تک کھینچیں گے اور مد متصل کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ بڑی مد مد متصل کی علامت ہے اور چھوٹی مد مد منفصل کی علامت ہے۔ نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر ہم غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں دال کی 2 زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا تو یہاں پر غنہ
کر کے پڑھیں گے۔ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو کلکلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر بھی ہم کلکلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا۔ میم ساکن میں ادغام شفوی اور نون ساکن میں ادغام مع غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير۔ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے عین پر زبر ہے، الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے اسی کلمے میں تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے خا پر زبر ہے تو یالین، یالین کے بعد را کے نیچے زیر ہے، وقف کی حالت میں را کی زیر کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو شین کے ساتھ ملائیں گے، شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، ان کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد طا کی 2 پیش کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی اور طا پر کلکلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ قاف حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر ہم کلکلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، نون مشدد میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا
هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اگر آپ فیس بک انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ حمزہ اور عین حروف قریب الصوت میں سے ہیں، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں۔ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے۔ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان میں کلکلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو کلکلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد شین حروف یرملون، شین حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 54 پر سورہ حامیم سجدہ کے 6 رکوع اور سورہ حامیم سجدہ کمپلیٹ ہوئی، اور پارہ 25 کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔